نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرات، ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد یہ جو ہماری بیٹھک ہوتی ہے 15-20 منٹ کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی ہم قرآن شریف سنے ہیں اس کا 1-8% بھی کم از کم ہم اپنی زندگیوں میں اس کو جاری کرنے کی کوشش کریں. اکثر تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں کہاں پر ایمان کی بات ہو اور کہاں پر ہمارے صالحہ کی بات ہو اور کہاں آخرت کی یاد دلائی جائے. ان باتوں کو ہم گہرائی کے ساتھ سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اتاریں. حقیقت تو یہ ہے کہ پورا قرآن مجید الف لام تا والناس ہدایت ہی ہدایت ہے. آپ ایک ایک پارہ بولیے، ایک ایک سورہ بولیے، یا حتیٰ کہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بھی اگر ہم بولیں تو وہ بھی ہمارے لیے ہدایت ہے. ایک قرآن مجید کہیں پر وہ استعمال کیا، کہیں پر وہ استعمال نہیں کیا. آگے 24 بارے میں اس کا ذکر آ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اتنا اگر چھوٹا سا فرق ہے. دیکھیے، ایک جگہ پر خالی وہ کا ذکر ہے اور وہ فتحت ہے، ایک جگہ خالی فتحت ہے، الفاظ اس طرح. تو وہ بھی کہ کہیں پر وہ کا ذکر ہوا، کہیں پر نہیں ہوا، وہ بھی ہمارے لیے ہدایت ہے. تو یہ بیٹھک کا مقصد بالکل واضح ہے. الحمدللہ آپ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے قرآن مجید صرف سن کر یا اس کی تشریحات کو جو ہے ہم سن کر گزر جانے کا نام نہیں ہے. جتنا ہم سے ہو سکے، جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت، صلاحیت، طاقت، قوت اور سمجھنے کا فہم عطا کیا ہے، جو کچھ بھی سمجھ میں آئے، عقیدے کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، ایمان کے اعتبار سے ہو، ایک ایک چیز کو سن کر اپنے ذہنوں میں بٹھائیں. یہ اگر ایسا ہو تو پھر آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس طرح بولنے والوں کی بھی آخرت کا فائدہ ہے. کیونکہ ہم جانتے کہ ہمارا بیٹھنے کا مقصد نہ ایک دوسرے کو مالی فائدہ ہے، نہ کچھ اور فائدہ ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس طرح اپنی آخرت کو بنانے والے اور اس کو سدھارنے والے بنیں. قرآن مجید کا جو پہلا حصہ بالکل آج میں نے تلاوت کی ہے، الحمدللہ 17 پارے مکمل ہو چکے ہیں اور آج 2 صورتیں مکمل ہوئے، سورہ انبیاء اور سورہ حج. یہ دونوں صورتیں آج مکمل ہوئے. بالکل ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی جو ہے ہم کو کیا کہتے ہیں تڑپانے والی بات اور فکر میں ڈالنے والی بات اللہ نے بیان فرمائی. خالی ایک جملہ فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. ان کے حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اب تک بھی اتنا حساب کا وقت قریب آنے کے باوجود بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آخر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. آخر یہ کیا ہو گیا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لوگوں کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ اس کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. اللہ بیان کر رہا ہے، یہ ان لوگوں کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے جو قرآن مجید کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. کیسے الفاظ ہے دیکھو آپ کہ بھئی لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا. حضور فرمائے، کب اندازہ کریے آپ، 1500 سال پہلے حضور فرمائے انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور قیامت دونوں ایک ساتھ ہیں. بول کے فرمائے حضور کتنا قریب بتائے. اور آج 1500 سال ہو چکے پھر بھی قیامت قریب ہے، بالکل قریب ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ ہے پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک آتی موت آنا ہی ہماری قیامت ہے. کیونکہ اس کے بعد سے ہمارے پاس کوئی چانس نہیں ہے نا. موت کے بعد کوئی چانس ہے کیا؟ تو موت ہی حشر، قبر اور آخرت کی ساری منازل کی ابتدا ہے وہ. تو حضور فرمائے کہ انا والساعۃ کہاتین، ایسا بتا کے فرمائے کہ میں اور قیامت ایسے ہے. بول کے فرمائے انبیاء اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے. تو اب قریب ہے. یہ قریب کا مطلب کیا ہے کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اچانک آئے گی. تو اللہ نے بہت سی اس میں نصیحتیں کی کہ من ذکر ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ جو مطلب علم جو ہوتا ہے اور یقین جو ہوتا ہے، انسان کو پختگی جو پیدا ہوتی ہے وہ دل میں پختگی پیدا ہو، اعمال میں سدھار آئے گا، تبدیلی آئے گی. اور دل میں یہ بات اگر بیٹھ جائے کہ میرا حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، آخرت کی تیاری بھی ہوگی، موت کا خوف بھی ہوگا. اور اگر دل سے یہ بات نکل جائے، نصیحت قبول کرتا ہے دل، اگر یہ بات اس سے نکل جائے تو پھر وہ کیفیت کہ قرآن تو آ رہا ہے، قرآن تو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن سن کیسے رہے ہیں؟ الا استمعوہ وہم یلعبون، کھیلتے ہوئے سن رہے ہیں.
اگر یہ کیفیت نہیں رہی تو وہ آ جاتی ہے خود بخود. اجالا نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اندھیرا ہے. مطلب اجالا نہیں ہونے کا مطلب اندھیرا. آپ زمین کو بھی دیکھو آپ کہ اگر اس پر اچھی کاشتکاری نہیں کی جائے، آپ لوگ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں اس پر کو، کاشتکاری اگر اس پر اچھی نہیں کی جائے تو کیا ہوتا؟ جنگلی گھاس اگ جاتی وہاں پر. تو کیسے ہوگی بھائی؟ چھوڑے ہوئے تھے نا، وہی مسئلہ ہے. اگر ہم آخرت کے تعلق سے نصیحت حاصل نہیں کریں، غفلت آ جاتی ہے ہمارے اندر. تو اللہ نے فرمایا اگر تم یاد کرنا چاہتے ہو آخرت کو، اقترب للناس حسابهم، تو یہ یاد رکھو کہ تمہارے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے. اب تم کو سیریس ہونا ہے. اب تم کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو، ان باتوں کو ہرگز جو ہے معمولی نہیں سمجھنا ہے، اہم سمجھ کر تم کو آگے بڑھنا ہے. اور یہ سورے کا جو نام ہے سورۃ الانبیاء ہے اس کا نام. اس سورے میں اس سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا. تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے بہت ہی مختصر، لیکن باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پھر ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا بھی اس میں ذکر ہوا. ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہونے کی وجہ سے اللہ نے سورے کا نام ہی سورہ انبیاء رکھا. لیکن اس سورۃ الانبیاء میں جو انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے وہ اس لیے تاکہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے فریاد کی ہے اور اللہ نے اس کو پورا کیا ہے، ان کی انہوں نے جب فریاد کی اور اللہ نے اس کو پورا کیا تو اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو ہمت دے اور حوصلہ عطا کرے، اسی لیے ان کا ذکر ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے ابراہیم کو، ان ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اتنی بڑی آگ ہے لیکن ان کے ایمان کا، یقین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آگ کی بڑائی کو نہیں دیکھ رہے تھے، مولا کی کبریائی کو دیکھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام. اور اس کے ذریعے ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ تمہارا دشمن موجود ہوگا اور نقصان پہنچانے والی چیز بھی موجود ہوگی. اگر تم بچنا چاہتے ہو، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ابراہیم ہی بن جاؤ. ابراہیم کیا تھے؟ حنیف مسلمہ. قرآن نے کہا کہ ابراہیم باطل سے کٹ کر حق کی طرف مائل ہونے والے مسلمان تھے. صرف مسلمان نہیں، باطل سے کٹ کر حق کی طرف مائل ہونے والے ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے. تم ویسے بن جاؤ، ہم تم کو بچانے کے لیے تیار ہیں. ہم ان واقعات میں اس بات کو غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے وہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایمان کے حوالے سے ذکر کیا. اگر نبوت کے حوالے سے ذکر ہوتا کہ نبی تھے اس لیے وہ کام کرے، رسول تھے اس لیے وہ کام کرے، تو سننے والا سن کے گزر جاتا تھا یہ کہہ کر کے بھی نبی تھے، رسول تھے، ہم نبی اور رسول نہیں ہو سکتے تو ہمارے اندر ویسا ایمان، ویسا توکل کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا بلکہ کھل کے فرمایا جب یونس علیہ السلام کا ذکر کیا کہ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، کہ ہم نے یونس کی فریاد کو سنا، قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دی. اس کے بعد بہت ہی سوچنے کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے جو یونس کو نجات دی، ابراہیم کو بچایا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ ہماری مدد اور ہمارا بچانا صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، بلکہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. تم ایسا ایمان تو پیدا کرو اپنے اندر. علامہ اقبال اسی پر کہے تھے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. علامہ اقبال کا یہ شعر تھا. تو آپ غور کیجئے، ہم کو بہانہ نہیں مل سکتا کہیں سے بھی. کیسا حوصلہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کہ یونس علیہ السلام کو دیکھو کہاں پر گئے. صرف سمندر کا اندھیرا نہیں، ایک تو رات کا اندھیرا تھا، پھر سمندر کا اندھیرا تھا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا. کون بچا سکتا وہاں پر؟ اللہ اکبر. اور آپ غور کریں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یونس نبی تھے اس لیے مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے، نہیں ہے وہاں پر. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں انہوں نے مجھ کو یاد کیا اور کہا لا الہ الا انت، مولا تیرے علاوہ کوئی جو ہے معبود نہیں ہے، کوئی میری ضرورت کو پورا کرنے والا حاجت روا نہیں ہے. سبحانک، تو ہی پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کرنے والا تھا. اللہ کو اتنی پسند آئی دعا، اللہ فوری مچھلی کو حکم دیا، 40 دن کے بعد لا کر کنارے پر ڈال دیا آپ کو مچھلی. اس کے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم نے نجات دی یونس کو، تم کیا سمجھتے ہو دوسروں کو نہیں دے سکتے؟ تم ویسا ایمان پیدا کرو اپنے اندر. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم ہر ایمان والے کو ویسے نجات دیں گے. کتنے واقعات نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ.
پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام کی باری، مسلسل ذکر ہوا. زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مالک مجھے تنہا مت چھوڑ، تو بہترین وارث بنانے والا ہے، میرے لیے کوئی وارث بنا دے. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو زکریا میرے اوپر یقین رکھ کے مجھ کو پکارے نا. فاستجبنا له واصلحنا له زوجا، ہم نے زکریا کی فریاد کو سنا اور ان کی بیوی کے اندر صلاحیت پیدا کی اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کو یہ فریاد انہوں نے کی، ہم نے اس کو سنا ہے. حضرت جو ہے ایوب علیہ السلام کو جب بیماری آئی، کتنا طویل واقعہ ہے ان کا، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ہماری بیماریوں کو جو ہے بیماری کی حالت میں ہم کو اطمینان بخشنے کے لیے کافی ہے. 2 روایتیں ہیں، ایک میں ہے کہ آپ 3 سال بیمار تھے، ایک میں کہ 18 سال آپ بیمار تھے. اس قدر جو ہے جسم پر پھوڑے وغیرہ آ چکے تھے کہ جو ہے مطلب گھر سے باہر نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا تھا. لیکن تھے نبی، تھے تو رسول، ایک مختص وقت میں لوگوں کو بلاتے تھے اور جو ہے اپنا جو تبلیغی جو مقصد تھا حق کو پہنچانے کا وہ پہنچا رہے تھے. اس حالت میں بھی 18 سال تک بیمار تھے اور صبر پر صبر کرتے جا رہے. بہت مشہور ہے ان کا صبر، ایوب علیہ السلام کا بہت صبر بہت مشہور ہے. صبر پر صبر کرتے جا رہے ہیں. اتنا جب ہوا تو ایک مرتبہ بیوی نے آ کر عرض کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ ناراض ہو گئے آپ، حالانکہ مشورہ برا تھا کیا؟ وہ آ کر کہہ رہی ہے کہ تم جو ہے اپنے رب سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کی بیماری کو دور کر دے. آپ ناراض ہو گئے. ناراض ہو کے بولے کہ نہیں، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے، آپ وہاں پر ثابت کریں. اس کے بعد دعا بھی کرے تو کیسی کہ اِذْنَا رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. مالک میں یہ نہیں کہتا کہ میری تو تکلیف کو دور کر دے، تو میری پریشانی کو دور کر دے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ضرور مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرم کرنے والا ہے، اب تیری مرضی، تو چاہے تو رحم کر یا اسی حال میں رکھ، میں ہر حال میں راضی ہوں. یہ ساری فریادوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. حضرت جو ہے مریم علیہ السلام کا واقعہ پھر آگے، والذی احسنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا. حضرت مریم علیہ السلام کو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ بہت گھبرا گئی تھی کہ لوگ کیا بولیں گے، کیا کر کے آئی، کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ مل کر اگر سوال کریں تو ایک ہی بات کہنا کہ جو ہے میں روزہ ہوں، میں بات نہیں کر سکتی تفصیل کے ساتھ. آپ اس یقین کے ساتھ پورے محلے میں آ گئی، کسی کی جرأت جو مریم علیہ السلام پر تہمت لگا سکے. یہ کیا کر آئی ہے؟ لوگوں نے کوشش کی اور یہاں تک بولا کہ اے مریم یہ کیا معاملہ ہے، کھل کر کچھ نہیں بول سکے. مریم یہ معاملہ کیا ہے؟ تمہارے بھائی تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، تم یہ کیا کہانی لے کر آئی ہو؟ اتنا لوگوں نے کہیں کوشش کی. مریم علیہ السلام فاشارت الیہ، ہماری تفسیر گزری ہے، آپ کچھ نہیں بولتی. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری والدہ بہت پاک ہے. تم تو زبانوں سے بول رہے ہو، تمہارے خیالات میں جو باطل چھوٹی چیزیں آتی ہیں ان خیالات سے بڑھ کر میری والدہ پاک ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی. یہ ساری فریادیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے، اور ایک ہی بات اللہ تعالیٰ ایک ہی مطالبہ ہم سے کرتا ہے، ایسا ایمان ایسا یقین اپنے اندر پیدا کرو. تو پھر دیکھو ہم بھی تمہاری مدد کے لیے ہے. ہم کہاں پر کیسے مدد کریں گے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انبیاء کے واقعات ہیں، اولیاء کے واقعات ہیں، انہیں کے ساتھ خاص ہے، بھئی ہم کیا کر سکیں گے، کیسے صاحب، ایسا کچھ نہیں. اللہ نے ایمان کی بنیاد پر تفصیلات ہمارے سامنے ذکر کی ہے. اور آخری بات اس سورہ کے تعلق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، عجیب شان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے انبیاء علیہ السلام کی فریادوں کو ذکر کیا. انہوں نے یہ دعا کی، اللہ نے اس کو قبول فرمایا. فلاں نبی نے یہ دعا کی، اللہ نے اس کو قبول کیا. فلاں نے یہ دعا کی، اللہ نے قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی، دیکھیے بہت ہی علمی بات ہے غور کرنے کی. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی وصف کو ذکر کرنے کی بات آئی، حضور کی کوالٹی کو، حضور کے اوصاف کو جب ذکر کرنے کی بات آئی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب نے یہ دعا مانگی میں نے اس کو قبول کیا. اللہ فرماتا ہے میں نے حبیب کو تیار ہی ایسے کیا ہے کہ وہ مجھ سے دعا مانگے میں قبول کروں. ایسا نہیں ہے، میں نے مصطفیٰ کو رحمت بنایا ہے. رحمت وہ چیز ہوتی ہے جو دعا کرے تو قبول کی جائے، نہیں لوگ آ کر دعا کرے تو لوگوں کی دعا بھی ان کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے. اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. جب رسول اللہ کا ذکر آیا تو اللہ نے یہ وصف کو ذکر کیا. کتنی مطلب دیکھیے ہمارے جو آقا ہے، ہمارے جو نبی ہے، رسول کی شان کا عالم آپ دیکھو.
اور حضور ایسا ہی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد جو بھی حضور کے پاس آتا وہ اپنے مطالبے کو پورا کیے بغیر نہیں لوٹتا تھا. جو بھی مطالبہ لے کر آئے چاہے دنیا کا یا آخرت کا. ایک روایت میں آپ کو بخاری شریف کی سناتا ہوں. ایک صاحب رسول آ کر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے, وضو وغیرہ کا پانی رکھے آپ کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, بخاری کی روایت ہے, حضور فرمائے کہ مانگو ربیعہ کیا مانگتے ہو, سل ربیعہ کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو. حضرت ربیعہ ان کا نام تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا جوش و خروش میں دیکھ کر انہوں نے بولے کہ حضور میں دنیا کی چیزیں کیا مانگوں, جو جب یہ ساری چیزیں چھوڑ کر چلے جانا ہے, ختم ہونے والی چیزیں ہیں, میں ایک ہی چیز آپ سے مانگتا ہوں, اسألک مرافقتک فی الجنہ, میرے کو جنت ہونا اور جنت میں آپ کی سنگت ہونا. آپ کے پر کیا مطالبہ ہے, جو بخاری کی روایت ہے. یہ کوئی جو ہے ضعیف حدیث نہیں ہوتی, بخاری شریف کی روایت ہے. بولے حضور جنت ہونا, جنت میں آپ کی سنگت ہونا. اب اگر کچھ رسول اللہ کے اختیار میں نہ ہوتا اور حضور اگر نہیں دے سکتے تو بولتے نہیں, تم اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے اس مطالبے کو پورا کرے گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, اور کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو, بول کے اور کچھ مانگ, یہ تو ٹھیک ہے, یہ مطالبہ تمہارا پورا کر دیا جائے گا, اور کچھ مانگنا چاہتے ہو رسول اللہ کافی ہے, بول کے بخاری کے الفاظ. اور اس کے بعد فرمائے کہ اپنے آپ کو غفلت سے محفوظ رکھنے کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو, بول کے فرمائے فاعینوا بکثرۃ السجود او کما قال, کہ جو ہے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو. تو یہ پورا اس کا نام ہی سورہ انبیاء ہے, اور واقعات کے انبیاء علیہ السلام کے ہوئے, اور ان واقعات کے ذریعے میں جو آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے, ہم کو حوصلہ دے, ہم کو ہمت عطا کرے. اب اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتا ہے, اس کی بھی ابتدائی آیتیں ہم تھوڑا سا اس کی تفصیل پر روشنی ڈال کے اپنی بات کو ختم کریں گے. جیسے میں بتایا آپ کو کہ سورہ انبیاء کے شروع میں اللہ جو قیامت کا منظر ذکر کیا, سورہ حج کی شروع میں اللہ وسیع فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو, اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پورے منظر کو بیان کر رہا ہے, منظر کشی کر رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن سے تم کو ڈرنا ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, اللہ فرماتا ہے وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن اس کی ہولناکی کی وجہ سے, اس کی جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں ہیبت کی وجہ سے, اس کے خوف کی وجہ سے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو ایک طرف کر دے گی, چھوڑ دے گی. یہ قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے. وہ ہیبت اور ایسی ہولناکی ہوگی کہ دودھ پلانے, ایک ماں کو جو بچہ پیدا کرتی ہے, شیر خوار بچہ ہوتا ہے, آپ اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ خیال کسی کو ہوتا ہے تو وہ بچے کا ہی ہوتا ہے کہ دودھ پلانا ہے اس کو. دودھ کا مرحلہ ختم ہونے تک 2 سال 1.5 سال جتنا بھی مرحلہ ہو وہ ختم ہونے تک ایک ماں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرتی ہے, آپ دیکھیے کہ اپنے بچوں کی اس کو فکر ہوتی, دودھ پلانا ہے, اس کی غذا پوری کرنا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی, ایک طرف کر دے گی ان کو اس کی ہیبت کی وجہ سے. اور آگے بیان فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور اگر کوئی عورت حاملہ ہوگی تو ڈر کی وجہ سے اس کا حمل ساقط ہو جائے گا. قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے پورا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور اللہ فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, اور تم لوگ دیکھیں گے کہ لوگ بالکل مدہوش ہو جائیں گے, کسی کو اپنا خیال نہیں ہوگا, کسی کو اپنا خیال نہیں ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ, لیکن وہ حقیقت میں جو ہے وہ مدہوش نہیں رہیں گے. پھر کس وجہ سے ان کے اوپر ایسی کیفیت ہوگی, وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا, اس وجہ سے کیفیت ان کے اوپر طاری رہے گی. اور اگر اب تم بچنا چاہتے ہو انسانی باتوں سے, اللہ فرماتا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, یہ بالکل قیامت کا منظر ہوگا, ایسا ہی ہوگا. اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں اس کے تعلق سے, لیکن اگر تم بچنا چاہتے ہو, محفوظ رہنا چاہتے ہو, تو میری ہدایت کی پیروی کرو. جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے اس سے ڈر بھی نکل جاتا ہے, اس سے غم بھی نکل جاتا ہے. اللہ نے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا, اور اس کی ہدایت کیا ہے, ایمان ہونا, اعمال صالحہ ہونا. یہ 2 چیزیں آنا ہدایت ہے, ایمان, اعمال صالحہ. الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ, جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے وہ لوگ کامیاب ہیں, وہ لوگ جنتی ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے مناظر قیامت کے تعلق سے اللہ نے اس میں بیان فرمائے.
اور پھر حج کے لیے جو حج کا ذکر بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے کہ کتنے سارے واقعات ہیں جو پورے ہم کور نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم تم